जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा हो रहा है कि किसी भी सियासी पार्टी को, और वो सियासी पार्टी हुकूमत में भी हो, इलेक्शन हो और इलेक्शन में नाकामी हो, शिकस्त हो, और उसके बाद वो पार्टी उस शिकस्त को, उस नाकामी को कबूल कर ले। पाकिस्तान की वो तारीख जो मैंने पढ़ी है, कम अज़ कम उसमें तो ये नहीं मिलता। और ये किसी भी जमहूरी तर्ज में तर्ज सियासत का ये हुस्न माना जाता है कि आपको शिकस्त हुई है और आप ये कहें कि शिकस्त हमें हमारी खामियों की वजह से हुई है। गो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रा माजी पर नज़र डालते हैं, जो 3.5 साल का अरसा गुजरा है, जिसमें बेशतर ज़मीनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, और उसमें से 80% सीट्स तहरीक इंसाफ के पास नहीं थी, वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के पास थी। उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमती पार्टी होते हुए उस पर तनकीद ज़रूर होती है। उसके बाद मरहला आया कैंटोनमेंट्स का। कैंटोनमेंट्स में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ज़रूर निकला, लेकिन सीट्स लेने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे रही। और आप फिर आया मरहला KPK में बल्दियाती इंतखाब के फेज़ 1 का। KPK को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का मरकज़ माना जाता है, और सब यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, मेरे नज़दीक को बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि हम ये समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा ना खास्ता क्लीन स्वीप हो गई और ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो अभी भी एक बड़ा वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ की अपनी ही क़यादत ने, अपने ही रहनुमाओं ने, खुद इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया कि अंदरूनी इख्तलाफात की वजह जो थी वो सबसे बड़ी वजह बनी KPK में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उस वजह में। उसके बाद तहरीक इंसाफ को बड़ी सक्सेस ना मिल सकी। 13 तहसील चेयरमैन मिले, जबकि उसके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप 17 तहसील चेयरमैन ले गए, और साथ में 3 सिटी मेयर भी, जबकि एक भी सिटी मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से नहीं आया। जबकि दूसरी जानिब पेशावर जो दारुल खिलाफा है, वहाँ भी अपनी मकबूलियत तो नहीं कह सकते, लेकिन सीट तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। तो उसके बाद आज KPK में शिकस्त के बाद इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा था उसको भी तहलील कर दिया है। तो इस शिकस्त के बाद क्या अपने आप को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगला इलेक्शन फेज़ 2 जो होने जा रहा है उसको मुलतवी करने की बातें हो रही हैं। पंजाब में बल्तियात होगा, 2023 में जनरल इलेक्शन होगा, तो बड़े चैलेंजेस तहरीक इंसाफ के सामने खड़े हैं। जरा इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसर साहब ने। बसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने उसके लिए। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हैं JUIFA से, जो कि इस वक्त लीड कर रही है KPK को। मुफ्ती, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हैं। हसन भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, सर आपसे शुरू करना चाहूँगा। KPK में जो पहले फेज़ में JUIFA को कामयाबी मिली है, क्या ये कामयाबी कंटिन्यू रहेगी और आप दोबारा से JUIFA जो है वो KPK में एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करेगी और जनरल इलेक्शन तक ये कामयाबी रहेगी और आप हुकूमत भी बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे? किस तरह देखते हैं आप अपनी इस कामयाबी को सर, जो KPK में आपको मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौक़िफ़ शुरू से था, और आपको अंदाज़ा है कि हमारा मौक़िफ़ बदलता नहीं रही। 2018 में हम जीत गए थे, हमारी कामयाबी को नाकामी में तब्दील कर दिया गया। अब लोग तो वही हैं, हमें एक इजाफी फ़ायदा हुआ कि हमारी मुखालिफ, सख्त तरीन मुखालिफ PTI की हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। PTI की हुकूमत वहाँ 8.5 साल रही है 2 टर्मों में, तो जहाँ से उनका उरूज शुरू हुआ वहीं से उनका ज़वाल शुरू हुआ। इनको ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमेशा जीत तो नहीं होती, शिकस्त भी होती है, और इनको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, बहाने नहीं बनाने चाहिए। वो तो तस्लीम कर ली उन्होंने शिकस्त अपनी। हमारा तो जी शिकस्त तस्लीम कर ली है तहरीक इंसाफ ने। मुफ्ती साहब, ये आवाज़ में थोड़ा इशू है, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ फिर आपकी बात सुनता हूँ। तो यहाँ अगर PTI के लोग बुरा न मनाएं तो हमारे सूबे में वो नफरत निशान बन गए, बैट का इंतखाबी निशान। नतीजा तो बाद में आता है ना, उससे 1 महीना और 1.25 महीने पहले इंतखाबात होते हैं, तो वो इंतखाबी निशान तकसीम होते हैं। इनके लोगों ने अपना इंतखाबी निशान लेने से इनकार किया और वो आज़ाद खड़े हुए। और अगर आप आज़ादों की बहुत सारी फहरिस्त देखें तो पता चल जाएगा कि वो लोग तहसील चेयरमैन आज़ाद। और एक वजीर ये शिकायत कर रहा था कि उनकी वीडियो वायरल हो गई, एक MP है, कि हमसे लोग काम लेते हैं और काम लेने के बाद फिर हमारा टिकट नहीं उठाते। ये पोजीशन है। अब ये किस्सा ये पारीना है। अब आप ऐसे कहेंगे तारीख में एक PTI थी जो बाद में ख़त्म हुई, ख़त्म भी वहाँ से हुई जहाँ से उनको उरूज मिला।
तो ये इनका किस्सा ही बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें कमेंट ले लूं। अब कुछ चीजें तब्दील हो गई हैं। मैं आता हूं सर आगे। मैं सिर्फ इसको बसरा अपनी साहब। फतह नहीं कहता, मैं तमाम अपोजिशन जमातों की फतह कहता हूं, और साथ बसरा साथ साहब। मैं पीटीआई को मुफ्ती साहब। पैगाम देता हूं कि कुछ कर सकते हो तो कर लो, रोक सकते हो तो रोको। आने वाली हुकूमत वहाँ इंशाअल्लाह हमारे सूबे में जमीयत उलमा इस्लाम की होगी। सर डन हो गया सर, मैं जरा रिस्पॉन्स ले लूँ। बसरा साहब, एक दफा का जिक्र है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ थी, मतलब इस शिकस्त के बाद आप माजी होते जा रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी किस्म के मज़ाह निगार तो हैं। मुझे हमेशा इनके साथ टेलीविज़न के शो करने के बाद ये एक तो बड़ी मुबारक हो कि JUI को दोबारा रिप्रेजेंट करने के लिए टीवी पे नमूदार हो गए हैं। धरनों से, हुकूमत गिराने से लेकर हम इनको ये कर देंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। अब देखिए मसला क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है इस वक्त, जो भी इसके अंदर इस सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस के अंदर जो सियासी जमातें हैं, उन सियासी जमातों में तहरीक इंसाफ एक मुमताज़ हैसियत रखती है। और जो बदकिस्मती से हमारी सियासी जो लीडरशिप है उसके अंदर इमरान खान का कोई सानी नहीं है, ना तहरीक इंसाफ का कोई सानी है, ना इमरान खान का। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने पाकिस्तान के अंदर सियासत में वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, यानी कि अगर हमारी गलती, हम इलेक्शन हारे, हमने अदनान पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि हमने ये नहीं कहा हमें अदलिया ने हरा दिया, हमें फ़ौज ने हरा दिया, हमें महकमा ज़राअत ने हरा दिया, हमें गैबी किसी हाथ ने हरा दिया, हमारा RTS बैठ गया। हमने पाकिस्तान के इदारों की तकरीम और तकद्दुस के ऊपर गाली नहीं बकी, हमने गालियां नहीं बकी। हमारी लीडरशिप ने यह नहीं कहा कि जी आप हमारे बगैर, मैं नहीं हूंगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, हम क्योंकि हार गए हैं तो इलेक्शन कमीशन को फांसी दे दो, हम क्योंकि हार गए हैं तो फौज ने ये क्या इंटरफेरेंस कर दिया है, हम क्योंकि हार गए हैं तो इंजीनियर्ड होगी हर चीज। हमने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगा, हमने नैब को गाली नहीं दी, हमारे लोग स्टेप डाउन हुए। हमने अदालतों को गाली नहीं दी, उस पर हमलावर नहीं हुए, हमने अदालतों के फैसले को माना। पाकिस्तान के अंदर अदालतों की, इदारों की तकरीम और इज्जत का जो बायस बना उसका नाम है इमरान खान, और वो सियासी जमात जो इस प्रोसेस में इमरान खान के साथ खड़ी है उसका नाम है तहरीक इंसाफ। आफ्टर दिस शिकस्त, देखिए ये एक बड़ी एक जंग है पाकिस्तान के अंदर, जो एक पाकिस्तान के अंदर एक अफरेद की सूरत में मुसल्लत है चीजें जिसको हम माफिया कहते हैं, पॉलिटिकल माफिया और उसके साथ जुड़े दूसरे माफिए। इसके खिलाफ बड़ी जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की, जिसके कायद इमरान खान है। हम उसके अंदर सैकड़ों बैटल्स, छोटी बैटल्स जीते हैं। हमने माफिया को पाबंदे सलासल किया है, हमने चोरों को जेलों में डाला है। सुन लीजिए, हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े मजहब फरोशों को पाकिस्तान की सियासत में लोगों के वोट की ताकत से बाहर निकाला है। हमने पाकिस्तान में जलाओ गिराओ करने वालों को एक कोने में लाके खड़ा कर दिया है। हमने लोगों का बातन पाकिस्तान की सियासत में अल्लाह के फजल के साथ अय्यां किया है। हम कई बैटल जीते हैं यहाँ पे, इमरान खान की सरबराही में माफिया के खिलाफ हम कई बैटल जीते हैं। सुनिए सर, इस एक महाज के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस KP के लोकल बॉडीज इलेक्शन के एक चैप्टर के इलेक्शन में कमजोर रही है। मेरे वजीर आज़म ने क्या किया? चलो एटलीस्ट आपने आला ज़र्फ़की का मुज़ाहरा करते हुए माना जरूर। हसन भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर कि इलेक्शन के नताइज को अगला तस्लीम कर ले और कहे कि मैं अपनी गलती से आ रहा हूं, इसमें किसी पे इल्जाम नहीं है। और ऐसा मैंने नहीं सुना कि कभी पाकिस्तान की तारीख में हो। तो कम से कम तारीफ के काबिल है इमरान खान साहब। सर हसन मुर्तज़ा साहब, ये जरा अदनान भाई रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर मैं कह रहा हूं कि किसी ने आज तक ये नहीं माना कि शिकस्त मुझे मेरी गलती की वजह से हुई है, तो इस पर PTI और इमरान खान साहब तारीफ के काबिल तो है ना सर? बहुत शुक्रिया जी। तारीफ तो हमने उनकी करनी है खौफ की वजह से कि गाली ना निकाल दें। और अभी मैं सुन रहा था और बड़ी हैरानगी हो रही थी कि हमने माफिया के खिलाफ बड़ी बैटल लड़ी, हमने इदारों को गाली नहीं दी। तो मैं थोड़ा सा माजी याद करवा देता हूँ, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। मैं तो जिसके लिए आपके प्रोग्राम में हूँ वो जरूर करूंगा। मेरा ख्याल है कंटेनर पे खड़े होकर कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसको गाली नहीं दी गई। और इलेक्शन कमीशन का भी सारों को पता है कि फॉरेन फंडिंग केस है और हजारों केस हैं। क्या हुआ है? फैसल वाडा वाला केस है, वो किस बिना पे लटकते रहे हैं? सारे इंटरफेरेंस की वजह से ही होता रहा है। और बाकी भी अगर आप देखें
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف نے کلچر انٹروڈیوس کروایا ہے گالی گلوچ کا, کسی کے احترام نہ کرنے کا, یہ سارا انہی کا خاصہ ہے جی. اور آج بھی اب بھی میرے بھائی جو بول رہے تھے تو فرما رہے تھے جی کہ پتہ نہیں علماء دین کے بارے کون سی زبان استعمال کر رہے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے جو انہوں نے کروائی ہیں. انہوں نے اس ملک میں مافیا کے بسرا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں حسن بھائی, بسرا حسن صاحب بھائی میں جاننا چاہ رہا ہوں میں نے پاکستان کے ان علماء کرام کی شان میں کون سی گستاخی کی ہے, ذرا مجھے بتائیں گے آپ کیا کہا میں نے؟ میں ذرا کرتا ہوں جی. چینی مافیا کے سامنے کون لیٹا ہے جی؟ قوم لیٹی ہے یا حکومت لیٹی ہے؟ آٹا مافیا کا کیا کیا ہے؟ دوائی مافیا جو تھا وہ بھاگ گیا 5 ارب کا ٹیکہ لگا کے عامر کیانی, کیا کیا اس کا؟ کھاد مافیا آج بھی لوٹ رہا ہے. 11,000 کی ڈی اے پی مل رہی ہے, 2,500 کی یوریا مل رہی ہے. کیا کیا ہے اس مافیا کا؟ کون سا بندہ اندر ہے؟ کیا جہانگیر ترین کے بارے میں جو رپورٹ آئی اس پہ آئی او کس نے بدلا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جی. اور ان کو جو ہار ماننے والی بات ہے, اداروں پہ الزام نہ لگانے والا جو احسان کر رہے ہیں, یہ بتدریج ہارے ہیں جی. یہ کشمیر میں بھی ہارے ہیں. کشمیر میں حکومت ہے ان کی سر کشمیر کی ویلی کی جو سیٹیں تھی یہ ہارے ہیں. یہ تو جو پنجاب کے اندر تھی وہ ہمیشہ حکومت جیتتی ہے جی. بالکل صحیح. نہیں یہ بات صحیح ہے عبداللہ صاحب, آپ اپنے ووٹ کشمیر کی ویلی میں کاؤنٹ کریں, وہ کم ہیں, آپ کی سیٹیں کم ہیں. مولانا صاحب نے پوچھ لو بھی کچھ مفتی صاحب, سر شکست تسلیم کرنے کا کریڈٹ تو ایٹ لیسٹ آپ تحریک انصاف کو دیں, اور دوسرا یہ جو آپ جے یو آئی فے نے ووٹ لیا ہے سر, یہ کنٹینیو بھی رہ سکتا ہے فیز 2 میں؟ ہاں, شکست تسلیم کرنے میں میری رائے آپ سے مختلف ہے نا. انہوں نے آدھی شکست تسلیم کی, آدھی نہیں کی. اگر یہ آدھی پوری شکست تسلیم کر لیں تو میں ان کا شکریہ ادا کر لوں گا. شکریہ ادا کرنے میں یہ بات رہتی ہے ہم ہار گئے جے یو آئی جیت گئی, یہ تو یہ نہیں کہتے, جے یو آئی کا نام ہی نہیں لیتے. ہمت کریں ہمیں ریپلیس. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی فے جیت گئی, کیوں بسرا صاحب کہا نا آپ نے؟ جی میں نے تو کہا ہے, نہیں کہا نا, ابھی دوبارہ ان کو آپ موقع دیں گے. ایک بات نا کہ یہ شکست پوری تسلیم کریں. دوسری بات جو آپ نے کی وہ بڑی امپارٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے اس چینل کے حوالے سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ہونا چاہیے. جی کے پی کے کی جو آپ مجموعی صورتحال دیکھیں تو اس زمین اور خطے کی اصلی قیادت وہ جمعیت علماء اسلام ہے. باقی لوگ جب بھی آئے ہیں تو انہوں نے ہم سے غصب کیا ہے اور ہمیں اپنی قیادت کام کرنے کا موقع نہیں دیا. ہمارا یہی ووٹ جو آج گنا جاتا ہے 2018 میں بھی تھا, 2013 میں بھی تھا, 2008 میں بھی تھا, 2002 میں بھی تھا. 2002 کے اندر ہمیں موقع مل گیا, 13 میں, 18 میں اور 2008 میں ہمیں موقع نہیں ملا. جب بھی فیئر انتخابات ہوں گے, عدنان نوٹ کیا جائے, جب بھی فیئر انتخاب ہوں گے تو کم از کم خیبر پختونخوا صوبے مفتی صاحب سچویشن کنفیوز کر دی نا آپ نے. میں تو خان صاحب کو تحریک انصاف کو کریڈٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی غلطیوں سے جیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ ہی نہیں پڑے, انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. نہیں میں کہتا ہوں نا, جو میں کہتا ہوں وہ آپ بھی سمجھتے ہو, جو آپ کہتے ہیں وہ میں بھی سمجھتا ہوں. یعنی وہ جو پڑا ہوا ووٹ ہے, جو لوگ یہی ہیں, ہجرت تو کسی نے نہیں کی, نقل مکانی تو نہیں کی, یہی لوگ 2002 سے چلے آ رہے ہیں نا. تو 2002 کے بعد اب ہمیں 2023 میں موقع مل رہا ہے. درمیان میں شکایت کر رہا ہوں کہ اصلی قیادت کو موقع نہیں دیا, تو شکایت سننے کا موقع تو ہو. ہمارے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے, یہی دیسی کی قیادت ہے, باقی سارے ڈبے کی پیداوار. تو میں دیکھو 1960 سے یہاں موجود ہوں, محنت کر رہا ہوں, میں بڑی پارٹی ہوں, تو پھر مجھے کیوں چھوٹا کر کے بتایا جاتا ہے؟ یہ ہمارے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہم اس خطے کی اصل قیادت ہے اور 2023 میں ثابت کریں گے کہ اصلی قیادت کون ہوتی ہے اس خطے کی. اچھا عثمان بدر صاحب 23 میں کہتے ہیں آپ کے ہاتھ سے گیا جو مرکز ہے آپ کا سیاسی مرکز. سر دیکھیے سر, سب سے پہلے تو آج ایک بات بالکل تسلیم ہو چکی ہے سیاسی لحاظ پہ. چلیں کوئی اچھی گفتگو بھی کر لیں. مفتی صاحب تو خیر اپنی باتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں ہنسانے کے لیے. دیکھیے ایک چیز بہرحال طے ہو گئی, آج کے الیکشن جب کے پی کے کی پہلی فیز کے اندر لوکل باڈیز کے اندر آئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد مرکزی سیاسی جماعت ہے جس کی پریزنس
کراچی کے ساحلوں سے لے کے گوادر تک ہے, گوادر سے لے کے پشاور تک ہے, گلگت بلتستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے. آپ کہیں بھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابل ہے متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی, جہاں بھی دیکھ لیجئے. لیکن ایک چیز ڈیفائن ہوگی ہے اس الیکشن کے پروسیس کے اندر پچھلے 2 سال 3 سال کے اندر, یہ تمام جماعتیں ریجنز کی پارٹیز ہیں. بابی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری پارٹی کے پی کے اندر مستقل, تو یہ ہم مانتے ہیں کے پی کے چاند اضلاع تک ان کی پارٹی سمٹی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی ہے. پشاور بھی آپ سے نکل گیا نا. پشاور میں جو شرمناک ان کے والد جو میئر بنے ہیں, ان کے والد گفتگو, وہاں پہ آپ بحث نہیں کریں گے کہ وہ آپ کے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. لیکن پہلے میری بات سن لیجئے. پیپلز پارٹی چلی گئی ہے سمٹ کے صرف اور صرف اندرون سندھ کے اندر, کیونکہ مرزا صاحب پنجاب سے ہیں, وہ پنجاب سے ووٹ لے کے بنے ہیں, تو کیسے غلط بات کیسے مان لوں یار. اچھا میری آپ کی مانیے نا, میری بات سن لیں, میرا لاجک جمعیت کی بات بھی واضح کرنا, میری لاجک سن لینا. میں نے کسی کو ٹوک نہیں رہا نا آپ کسی کو ٹوکتے ہیں. میری باری آپ کے پر نکل آتے ہیں فٹافٹ ہی. اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیے آپ سب دیکھیے میری بات, غلط بات آپ دنیا میں یہ تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جے یو آئی ایف کا پشاور کا میئر بنا, اس کا باپ کہہ رہا ہے میں 30 کروڑ پہ لگا کے, آپ نے بات کیا اس کے اوپر, جے یو پھر پیسے دے کے جیتی. آپ کے سامنے اس کی ویڈیو نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے میں 30 کروڑ پہ اپنے بیٹے کے الیکشن پہ لگایا ہے, وہ ویڈیو وائرل ہے. وہاں آپ بات نہیں کریں گے, وہ غلط بات علماء کی غلط بات آپ کو ہضم ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ایجنڈے میں شامل نہیں نا ان کے بات کرنا ان کے خلاف. آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے عمران خان کو رگیدنا, تحریک انصاف کے خلاف بات کرنا. اصل بات پہ ہم ہٹ جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کی سیاسی جماعت ہے. مسلم لیگ نون کے رزلٹ دیکھیں, اچھا سب سے زیادہ بغلیں اس رزلٹ کے اوپر بجا رہی ہے مسلم لیگ نون. وہ عبداللہ دیوانہ ہوا پھرتا ہے بیگانی شادی کے اندر, آپ نے ٹوٹل 3 سیٹیں ہیں کے پی کے اندر. دیکھیے وہ ہیں سینٹرل پنجاب کی پارٹی, آپ الیکشن کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. پیپلز پارٹی ہے اندرون سندھ کی پارٹی, الیکشن کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. جے یو آئی ہے صرف پرندہ موسمی پارٹی, کبھی نکل آئی کبھی غائب ہوگی, ان کا کوئی ریجن نہیں ہے جہاں یہ پیسے لگاتے ہیں وہاں جیت جاتے ہیں. ایک مرکزی پاکستان کے اندر سیاست پارٹی ابھر کے آئی ہے جو 4 صوبوں گلگت بلتستان اور کشمیر کی حسن بھائی مجھے بریک پہ جانا ہے, وہ ہے نعرہ ایک یاد ہے تحریک انصاف. چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, وہ لکھا ہوتا تھا, ابھی بھی کہیں پرانی دیواروں پہ شاید یہ نعرہ مل جائے. تو یہ تو کلیم اب کر رہے ہیں آپ کا نعرہ میرٹ پہ کر رہے ہیں, میرٹ پہ کر رہے ہیں, حسن صاحب لاجک سے کر رہے ہیں. اب حسن صاحب کی بات ہے. ان کے نعروں کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے جی, وہ نعرہ تو جو بھی مار لے. پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی 4 صوبوں میں موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی علامت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی پولیٹیکل پیپلز پارٹی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے, اور ان کا جو سیاسی کلچر ہے وہ بہترین ہے پورے ملک کے اندر. اور پی ٹی آئی کو جن الفاظ سے لوگ یاد کر رہے ہیں, آپ دیکھیں پچھلے جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ پی ایم ایل این جیتے, پیپلز پارٹی جیتے یا کوئی اور جماعت جیتے, یہ نہیں جیت سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو نظر انداز کیا ہے, لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا, ان کی زبان کی وجہ سے پسند نہیں کیا. اور بسرا صاحب کی خواہش ہے کہ کے پی میں آپ کی پریزنس کہاں پہ ہے سر؟ ابھی کتنی سیٹیں لی ہیں اپنا بھائی جان, میں نے مجھے کیونکہ معلوم نہیں ہے ٹو بی آنسٹ. سید حسن مرتضیٰ صاحب یہ ابھی جس پر ہم بحث کر رہے ہیں کتنی سیٹیں لی ہیں آپ نے لوکل باڈیز میں وہاں پہ؟ سیٹیں کم لینا یا بسرا صاحب زیادہ لینا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت ختم. اچھا ہم نے کم سیٹیں لی ہیں تو سارا میڈیا ہم پہ چیخ رہا ہے. بات مکمل کر لیا سر. ہم ہر جگہ جا کے ووٹ مانگ سکتے ہیں, آپ باہر نکل کے ووٹ بھی نہیں مانگ سکتے. بغیر مانگے لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. آپ نے کبھی میرے حلقے کا رزلٹ دیکھا ہے؟ میں ہمیشہ اپوزیشن میں رہا ہوں, 3 دفعہ جیتا ہوں, 3 دفعہ اپوزیشن میں رہا ہوں. آپ کے کینڈیڈیٹ سے میری 20,000 کی لیڈ تھی. نمبر نہیں بتایا انہوں نے کتنی سیٹیں. تو یہ آپ یہ مانا کہ آپ تو گلی محلوں میں جا کے تو ووٹ نہیں مانگ سکتے. حسن بھائی کتنی سیٹیں لی مجھے بتا دیں. دوسری حکومت ہے, آپ اپنے نمبر دیکھ لیں, وہ شرمندگی کا باعث ہے بسرا صاحب. آپ نے ایک سیاسی جماعت کو چھوڑنا میں آپ کی شرمندگی ریلیٹیو ٹرم ہے. آپ نے امیدوار مار دیا وہاں پہ. آپ 1 مہینے تک کھڑے ہو کے دھمکیاں دیتے رہے اسٹیج کے اوپر کہ ہم یہ کر دیں گے, میرا بھائی بلدیات کا وزیر ہے, تم کیسے پیسے لو گے, کیا کرو گے. یار یہ چیزیں مانو تب آپ پولیٹیکل پارٹی بنو گے. جی میں مان لوں گا, مجھے آپ صرف نمبر آف سیٹس بتا دیں پیپلز پارٹی نے بھی کتنی لی ہیں. جس کے اندر یہ ملک چڑھا ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس نہیں رہے گا, اور آپ کے رویوں کی وجہ سے نہیں رہے گا. آپ کرپشن بھی کرتے ہو اور گالی بھی دیتے ہو. میں بریک پہ جا رہا ہوں. حسن بھائی بریک پہ جا رہا ہوں,
जरा मौलाना साहब से पूछो फे की प्रेजेंस जो इस दफा सामने आई है, जो बसरा साहब कह रहे हैं कि क्या वो बात दुरुस्त है या नहीं, ब्रेक के बाद पूछते हैं जरा। वेलकम बैक। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, आप पीपल्स पार्टी को वैसे तो अपने इत्तेहाद से निकाल चुके हैं, लेकिन अब आप जवाब देना चाहते हैं। लेकिन मेरा भी सर एक सवाल ले लें। बसरा साहब कह रहे हैं कि वो जो एक वीडियो थी पेशावर में, मेयर का वालिद कह रहा है कि मैंने 20 करोड़ रुपए लगाया, वो आपकी वीडियो है, आपके लोग पैसे दे के वोट लेते रहे KPK में। बसरा साहब का कहना है, मेरा नहीं सर। हाँ, क्योंकि आप गूंगे बह रहे हैं इस पे। नहीं, मेरा तो मेरे पास सबूत नहीं है, आपके पास होंगे। वीडियो है ना, साथ ही इस तरह कितनी वीडियो हमारी वीडियोस पे करते हैं प्रोग्राम आप? नहीं, बसरा साहब और उसके साथ ही इस तरह के वीडियो निकालने के माहिर हैं, हम इसको ऑन नहीं करते। मैंने दूसरी बात का जवाब देना है, और वो ये कि ये पीपल्स पार्टी वालों से पूछते हैं कि आप कितनी सीटें आई हैं। तो आज मैं इंकशाफ कर लेता हूं कि हमारी जीत सिर्फ JUI की जीत नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की भी जीत है और ये PMLN की भी जीत है। और साथ ये भी बताऊं, जो हुकूमत में शामिल नहीं है वो उनकी जीत है। अदनान, आप हैरान होते हैं। जवाब को संजीदा ले लें सर, प्लीज। बसरा साहब, अगर मेरी मर्जी में किस बात पे हंसूगे ना हंसूगे, आप मुझे गन पॉइंट पे करेंगे। मुफ्ती साहब पार्टिसिपेंट है सर, उनका जवाब मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है सर, प्लीज। तो मेरे हंसी निकल गई, मैं क्या करूं उनकी बात? नहीं, वो मेरी बात पूरी हो जाए। अगर हमारा आपस में इत्तेहाद होता अपोजिशन जमातों का, तो ये नजर भी नहीं आते, एक सीट भी इनकी नहीं होती। ये हमारा थोड़ा थोड़ा जो इख्तिलाफ होता है, हमने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो अब ये पीपल्स पार्टी को ताने देते हैं। मेरी 17 सीटें नहीं है, 24 हैं। 24 पीपल्स पार्टी की हैं, 24 PMLN की हैं। आप बताओ, आप कहां खड़े हो? मुफ्ती साहब अच्छा ठट्ठा कर लेते हैं वैसे आप, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा क्योंकि आप मजहबी आदमी हैं, ये इलेक्शन था कि हमारे जनाजा की तरफ फर्ज किफाया था कि एक ने पढ़ लिया और सबकी तरफ से अदा हो गया। तो ये मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन का रिजल्ट का फर्ज किफाया था कि आप JUI ने लिया तो वो सवाब पहुंच गया, पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी। और भाई इलेक्शन था, कोई जनाजा था जो फर्ज किफाया है कि आपने जो जीत ली वो उनके हिस्से में भी चली गई। कोई डिसेंट बात भी कर लें, कोई समझदारी की बात कर लें। आपके खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, आप कह रहे हैं कि उनको भी चली गई। कोई फर्ज किफाया नहीं था ये कि सब कोई पहुंच गया फर्ज सवाब इसका? मैं अर्ज ये, एक वोटर के पास तरजीह होती है कि मेरा अपना उम्मीदवार खड़ा हो तो मैं उसको वोट दूं, और अगर उनका उम्मीदवार खड़ा नहीं होता या वो मुकाबले की दौड़ में नहीं है तो वो करीबी। चले हम समझ लेंगे कि आपका जो रिजल्ट आया KP के अंदर ये फर्ज किफाया था और उसकी सब को पहुंच गई, जो भी आपके साथ रहे हैं पहले भी। फर्ज किफाया और फर्ज ऐन की तारीफ तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं कहता हूं कि मेरी जीत की खुशी में पीपल्स पार्टी शामिल है, PMLN शामिल है। उम्मीदवार क्यों खड़े किए, आपके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ा, ये किस तरह की बात कर रहे हैं यार? कोई टेलीविजन पे बैठे थड़े पे बैठे हुए हैं। मुफ्ती साहब नहीं, खैर ये तो आप पहले से कहते रहो, इसी गपशप में हमने आपसे जीत गए ना, अब इंशाअल्लाह आपको घर भेज देंगे। आपकी पूरी की पूरी वीडियोस हैं लोगों के सामने, अदनान और उनके हमनवा लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अगर शामिल कर दिया सर, आप उसको कोर्ट में ले जाना। सर मैं आप कहते हैं कि JUI ने पैसे लिए, सुन लेना, अगर आप में इतना करेज है तो कोर्ट ले जाए उसको। अच्छा, जो इतना गला फाड़ अदनान जब उस्मान के बाद नहीं होता, उछल के प्रोग्राम किया, जब वो एक जस्टिस वजीउद्दीन ने इल्जाम लगाया तीसरे मैंने नहीं किया। सुन तो ले सर, मैंने एक भी शो नहीं किया। सुने वो पर्सनल मैटर है खान साहब का। सुने, वहां पे आपके मीडिया ने साथ में सर पूरे आपके मीडिया ने उछल के उसके ऊपर शो किए, हालांकि जहांगीर ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया। इन मुफ्ती साहब की पार्टी के अपने लोगों ने कहा हमने 30 करोड़ लगाया है, आपकी जुबान के ऊपर है सील लग गई। मरियम के जो खावंद है उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे की शादी हम कमाते कुछ नहीं है, वो हम क्योंकि हमें वो आते हैं लोगों से चंदा इकट्ठा करके हम करते हैं। आपकी जुबानें सील हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया की ऐसी की तैसी जई तई फेर दी, आपकी जुबानें सील हो गई। आपकी जुबानें वहां चलती हैं जहां से आपको हुक्म होता है, आपकी जमीर का, कहीं और ना समझ लीजिएगा कहीं और से। इसलिए मेरे भाई पूरा सच फिर सच पूरा बोलो। क्या आपकी जबानें और आपकी स्क्रीन तब चलती है जब हम आपका 126 दिन का धरना दिखाते थे? हम नवाज शरीफ का इंटरव्यू और जरदारी साहब का नहीं करते थे, हम इमरान खान साहब का करते थे। हम हुकूमत में रहते हुए सिंध को और पंजाब को छोड़ देते थे और KPK को और इमरान खान साहब को दिखाते थे। फिर मीडिया को पूरा क्रेडिट दीजिए। फिर वो 6 लोग आपके साथ बैठे हैं ना, वो क्रेडिट सिर्फ उनका नहीं बनता मेरे भाई। अदनान सुनिए, मैं आपको नहीं, आप इल्जाम लगा देते हैं ना, फिर ये भी माने कि अगर आप आज PTI जहां पे है उसमें देयर इज अ बिग रोल ऑफ मीडिया एज वेल। सर मेरी आप अपनी बात कर लूं, मैंने ये कहा हुजूर वाला
کہ میں کہتا ہوں کہ میڈیا کا کام ہے جو کہ ایک 5واں ستون ریاست کا بن گیا ہے کہ لوگوں کی جو رائے ہے رائے عامہ کو بنائے. میں سر آپ ہمیں ہمارا اصول نہ سکھائیں نا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ 50% سیٹس بھی نہیں جیت سکے, لوگ آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, اس پہ آپ آ نہیں رہے. سنیں اب آپ غصہ کر گئے ہیں. نہیں غصہ نہیں کر گیا, سن تو لیں نا جی. اچھا آپ سارا دن سیاستدان کو ٹرائل کرتے ہیں, ہم تو آپ کو سبجیکٹ میں مجھے بولنے کا موقع دیں. مفتی صاحب بولنا چاہتے ہیں, رکے جی بزرا صاحب, یہ بات ان کی باری ہوگی ہم دونوں آپس میں نا کنٹراڈکٹوری سچویشن. مفتی صاحب اوور ٹو یو سر. کس بات پہ اوور ٹو یو؟ میرے تو کوئی سوال نہیں کیا جی. وہ ایسا ہے, ان کو ایسا اینکر چاہیے نا جو ان کی بولی میں بول سکے. سر یہ بات دوبارہ بولیں ایسا اینکر قطعاً نہیں چاہیے. میں عرض کرتا ہوں ان کو ایسا اینکر چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق بولے. ہاں جیسے آپ کو اپنی مرضی کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے نا, ویسے ہی قطعاً نہیں چاہیے جو آزاد بولے غیر جانبدار بولے. آزاد ہوا جو آپ ابھی آپ نے کچھ چیزیں گنوائی تو میں بھی گنواتا ہوں نا. عثمان سنو, آپ کے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ آپ کس طرح جیتو گے, ہم اپنے دفتر میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کے اسد کیسر نے کہا ہے کہ میں نے اتنے کروڑ روپے لیے ہیں, لوگ کیوں نہیں جیتتے. آپ کا وفاقی وزیر دفاع بیٹھا رہا اور لوگوں کی رائے تبدیل کرتا رہا, اور عدالت کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی وزیر شامل نہیں ہوگا. آپ نے تو قانون کی دھجیاں اڑائیں, پھر بھی آپ کی یہ پوزیشن ہے. خدا کے لیے اس عوام پہ رحم کرو, جان چھوڑو یار. آپ 2 سال پہلے چلے جاؤ تاکہ لوگ سکھ کا سانس لیں. اب آپ کے خلاف ریفرنڈم ہو گیا ہے, انشاءاللہ ابھی عوامی غیظ و غضب سے آپ قدم نہیں بچ سکتے انشاءاللہ. اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم نے ادارے کو گالی نہیں دی. آپ کا وفاقی وزیر اعظم سوا تھی, وہ نہیں نکلا تھا میدان میں الیکشن کمیشن کے خلاف. کیا کہہ رہا تھا؟ کون سا ادارہ ہے جس کو آپ نے گالی نہیں دی؟ لیکن آپ کریں تو ٹھیک اور ہم کریں تو غلط. یہ آپ کرتے ہیں بسر صاحب. ذرا اگر ہم ویسے آپس میں بیٹھے نہ آڈینس کو جواب ملا ہے ہمارے سوال کا, کس سوال کا؟ مفتی صاحب کو, نہ حسن مرزا صاحب کو. بھائی آپ کینٹونمنٹ ہار گئے, آپ ضمنی انتخاب سارے ہار گئے, آپ بلدیات اپنے ہی صوبے میں ہار گئے, تو صرف اپنی غلطیاں کہہ کے تو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا نا. یہ مانے کہ ووٹر آپ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو عدنان, میں نے جب ہی شو کا شروع ہوا ہے میں نے کہا کہ ہم پاکستان کی تاریخ میں واحد ایکسیپشنل پارٹی ہیں. میری لیڈرشپ بھی وہ ایکسیپشنل لیڈرشپ ہے کہ جنہوں نے ہارنے کے بعد اداروں پہ بلیم نہیں کیا. اور میں کن الفاظ میں کہوں, آج میرے وزیر اعظم نے اپنی ساری تنظیم کو تحلیل کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. کیوں؟ کہ وہ خود احتسابی پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان تھا نا, ہم بھی کسی ادارے پہ الزام لگا دیتے کیونکہ ہماری کسی زبان پہ یہ لفظ نہیں آ سکتے. ہم بھی کہتے ہیں محکمہ زراعت آ گیا, ہم بھی وہ پاکستان کی اداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ نہیں پڑا, ہم خود احتسابی پہ چلے گئے ہیں. ہم تو آپ کو شروع میں یہی کہا, اس کے علاوہ میں دوسری بات کوئی نہیں کی. میں نے کوئی الزام دیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں نے صرف یہ کہا ہے, میں نے یہ جسارت کی ہے کہنے کی کہ ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں. لاہور کے اندر 2,000 روپے بانٹے مسلم لیگ نون نے, ویڈیوز ہیں 5,000 پیپلز پارٹی نے بانٹے, ویڈیو موجود ہیں. پیپلز پارٹی کو لے جانا عدالتوں میں, یہ پھر الزام ہو گیا. آپ الزام نہیں لگا. سن تو لینا جی, میں کیا ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی؟ ویڈیوز الزام تو نہیں ہے. میں پولیٹیکل پارٹی ہوں سر, آپ سنیں تو پھر مجھے I am reporting that نا, میں نے اسے رپورٹ کیا. let me speak then if you're not the representative. میں ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں کہہ رہا ہوں خانیوال کے الیکشن کے اندر اور پیپلز پارٹی کو جرمانہ ہوا ہے لاہور کے الیکشن کے اندر ان سارے معاملات کے اوپر. خانیوال کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جا کے ایکسپوز کیا کہ پیپلز پارٹی پیسے بانٹ رہی ہے. پشاور کے میئر کا والد کہہ رہا ہے میں کروڑوں روپے لگا رہا ہوں. ہم پاکستان کے اندر اس ٹرینڈ کی ہمیں بیک نہیں کرنی چاہیے. ہم عمران خان کی نفرت اور بغض کے اندر اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا سارا نظام جو ہے ہم اس کو پلیوٹڈ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ڈیفنس بھی کھڑا کر رہے ہیں. میں تو سمپل کہہ رہا ہوں, اگر ہم ہارے ہیں ہم خود احتسابی کریں گے. ہم ڈیلیور نہیں کر پائے, بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, نہ کریں گے لوگوں میں ووٹ نہیں دیں گے. لیکن یہ جو لوگ سرے عام پیسہ چلا رہے ہیں, جو کلچر آ گیا ہے پیسے سے ووٹ خریدنے کا. ابھی اگلے روز یہ کے پی کے دوسرے انتخابات ہو رہے ہیں, دوسرے مرحلے کے, ایک خاتون رو رہی ہے کہ یہ 10 لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ کے اوپر, اور ایک امیدواری کمپین چل رہی ہے اس کے ووٹ مانگ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے, آپ کو, حسن کو, مفتی صاحب کو, ہم سب کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں اس حرام کے پیسے کی جو ریل پھیل ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بار بیٹھ کے آپریٹ ہوتا ہے سر, پیپلز پی ٹی آئی بیٹھ کے کرتی ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس سسٹم میں خامیاں ختم ہونی چاہیے. تو کیا آپ انڈورس کرتے ہیں تحریک انصاف کے اس بیانیے کو, اور کیا آپ اس کے ساتھ ہیں کہ واقعی سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے جہاں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتا؟ سر دیکھیں, میں تو بار ہم تو پیپلز پارٹی تو کہہ کے بیٹھ گئی ہے. اگر یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے تو تحریک انصاف جیسے گروہ اقتدار پر قابض نہ ہو. ہم تو آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں کو, ان مقتدر قوتوں کو چاہیے
کہ آزادانہ الیکشن ہونے دیں, ان پہ اثر انداز نہ ہو, تاکہ عوام کی رائے سے آئے, جو بھی آئے وہ عوام کی رائے سے ہو, اسے کوئی عوام کا احساس ہو کہ عوام بلک رہی ہے, عوام بھوک سے مر رہی ہے. وہ آج بھی اس بات پہ بضد ہیں کہ لوگوں کو بغض ہے عمران خان کے ساتھ. کس چیز کا بغض اور حسد ہونا ہے عمران خان کے ساتھ؟ نہ اس کا کوئی کاروبار ہے کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ, نہ اس کا کوئی ادھر پراپرٹی, نہ جائیداد, نہ اولادیں, کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کے ساتھ. ہمیں کیا ہے, ہم تو صرف اس وقت چیختے ہیں جب تعلیم مہنگی ہوئی جا رہی ہے, علاج نام کی چیز اس ملک میں کوئی نہیں نظر آ رہی. کوئی مجھے ایک ادارہ بتا دے جو انہوں نے قائم کیا ہو, ایک نمل یونیورسٹی اور ایک شوکت خانم. پبلک سیکٹر میں انہوں نے کیا حسن بھائی دیکھیں کچھ کام ہے جن کا کریڈٹ دینا بنتا ہے سر. محفوظ پناہ گاہیں کریڈٹ ہے سر, لنگر خانے کریڈٹ ہے. کوئی ڈیم بنایا ہے, کوئی ڈیم بن رہے ہیں نا سر, پروجیکٹ لگایا ہے, کوئی انہوں نے یونیورسٹی بنائی ہے, کوئی انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہے. ہیلتھ کارڈ کہتے ہیں جی ہم نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. بھائی وہ احساس آپ نے نام رکھا ہوا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ کا پیسہ ہے, آپ کہاں سے اس کے بانی اور مبانی بن گئے؟ آپ نے تو اس ملک میں اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہمارے پاس تو آج پنجاب کے اندر پرائز کنٹرول کمیٹیاں کوئی نہیں ہے. حسن بھائی آپ جو پارٹیاں جیتتی ہیں آپ انہیں ڈاکو کہہ دیتے ہو, چور کہہ دیتے ہو, اور خود جو ہارتے ہو ہر الیکشن آپ کہہ دیتے ہو یہ بغض عمران ہے. حسن بھائی اب ایک کامنٹ مجھ سے بھی لے لینا سر. اس رٹ کو چھوڑو, لوگوں کو روٹی دو, لوگوں کو پانی دو. پینے کا پانی تو ہے نہیں. کہاں گیا آپ کا وہ جو آپ نے بڑھتی مہنگائی پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک لے لو جلدی سے. مہنگائی بڑھ رہی ہے مفتی کفایت اللہ صاحب, کیونکہ اس سے پہلے دیکھیے مفتی صاحب 3 دفعہ بات کر چکے ہیں میرے خیال میں. نہیں سر ویسے میں کوئکلی صرف کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد مفتی صاحب کو دے دیجیے گا. دیکھیے مجھے حسن بھائی کی تقریر بڑی اچھی باتیں لگی ہیں, اور ایک چیز انہوں نے کہی ہے نا عوام پاکستان کی رائے کا احترام. تو حضور والا عوام پاکستان کی رائے کا احترام کرنے کے لیے تو میں آپ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں, اور ہم بار بار پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. اچھا سندھ میں آپ جیت گئے 2018 کے اندر, تو آپ کہتے ہیں وہاں کی حد تک احترام کرنا چاہیے عوام پاکستان کی رائے کا, لیکن ادھر جب پہ ہار گئے وہاں پہ آپ نے اداروں کو گالی دینا شروع کر دی. مسلم لیگ نون سینٹرل پنجاب سے جیت گئی تو کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی احترام ہے رائے کا لوگوں کی, کیونکہ یہاں سے ہم جیتے ہیں اور اس سے ہم اپوزیشن کے لیڈر بن گئے ہیں, لیکن جہاں سے ہم ہارے ہیں وہاں اداروں کو کنٹروورشل کریں, گالی دیں, نام لے لے کے اداروں کے سربراہوں کا ان کو گالیاں دیں, لوگوں کی نظر میں ان کی توقیر کم کریں اور دشمن کا ماؤتھ پیس بن جائیں. آج ہم بھی تو ہارے ہیں نا آپ کے سامنے, ہم نے تو کسی کو گالی نہیں دے رہی. یہ ہے وہ رویہ جس کی میں طرف بات کر رہا ہوں کہ بغض عمران میں آپ اندھے نہ ہو جائیں سب کے سب. اگر ہم کو اچھی کام کر رہے ہیں, اگر ہم جیتے تھے تو تب بھی اداروں کے ساتھ کھڑے تھے, اگر آج ہم ہارے ہیں تو تب بھی اداروں کو گالی نہیں دے رہے. یہ ہے احترام اصل میں لوگوں کی رائے کا جو ہونا چاہیے عملی طور پہ. گفتگو تو میں بھی یہاں بیٹھ کے بڑی چکنی چپڑی اور بڑی خوبصورت ریلیف کیا دیا میں تو رسپانس لینے اس پہ. جی عثمان صاحب. اچھا سر دیکھیے, سب سے پہلے ابھی آپ نے کہا کہ پناہ گاہوں کی بات کی. ہم نے اس ملک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جو مالیاتی خسارے کا, اس کو کم کیا. ہمارے دور کے اندر 26% آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اکانومسٹ کہہ رہا ہے, میں عثمان بصرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میری بائسڈ بات ہو سکتی ہے. اکانومسٹ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے بہترین اقدامات ہیں پوری دنیا کے اگینسٹ جو اس نے کووڈ کے اندر لیے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر نے آپ کی فارن پالیسی کو 4 چاند لگائے. ابھی آپ دیکھیے, میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول کی پرائسز پورے ریجن کے اندر جو ہیں وہ ہائیسٹ ہیں. ہمارے یہاں پہ کفایت اللہ صاحب سر رسپانس کر دیجئے. اوورال پورے ریجن میں سب سے سستا پیٹرول پاکستان میں ملتا ہے, لنگر خانے پاکستان میں ہیں, پناہ گاہیں پاکستان میں ہیں, ایکسپورٹس بڑھ گئی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے مینٹین کر لیا, احساس پروگرام سے لوگوں کی کفالت ہو رہی ہے, ہیلتھ کارڈ سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج ہوتا ہے. سر اتنی سہولتیں دے دی, کبھی اپوزیشن بھی تعریف کر دے. سر ہاں پتہ نہیں یہ کس حساب سے لگ رہے ہیں, ہم تو ڈالر کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ 102 والا چلا گیا 180 پر, تو اتنی چیزیں اگر آئیں تو پھر ڈالر کیوں آپ سے بھاگ گیا ہے. انہوں نے پہلی اس بات ابھی کی ہے کہ ہم نے خود احتسابی کی طرف جا رہے ہیں, تو خود احتسابی میں کیا عمران خان جو مثال دے رہا تھا مغرب کی, تو اب عدم اعتماد ہو گئے تو کیا استعفیٰ دے دیں گے یا آپ کو کوئی وزیر استعفیٰ دے دے گا.
ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمام چیزیں تحلیل کر دی، تو دو آدمی راستے پہ جا رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، انہوں نے سونگا تو بدبو تو آ رہی تھی، تو دوسرے نے کہا کہ آپ کے کپڑوں سے بھی بدبو تو آ رہی ہے۔ اب وہ دونوں الگ ہوئے تو انہوں نے کہا میرے کپڑے آپ پہنو اور آپ کے کپڑے میں پہنوں گا، یہ خود احتسابی۔ اب یہ سب لوگ ایک ہی کماش کے لوگ ہیں، فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے تحلیل کری تو فرشتوں کو لائیں گے؟ نہیں، کسی بھی انتخابی عمل کو مشکوک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عوام کو مہنگائی سے محفوظ رکھتے، ہم بے شک آپ کو برا بلا کہتے، عوام آپ پر اعتماد کر دی، عوام نے آپ پہ عدم اعتماد کیا ہے تمام کے تمام ضمنی انتخابات میں، کنٹونمنٹ بورڈ میں، اور اب پی کے سے جہاں سے آپ کا عروج تھا وہیں سے آپ کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اگر برائے مہربانی عوام کی جان چھوڑ دیں اور عوام کو اچھی قیادت کا موقع دے دیں تو یہ آپ کے عوام کے ساتھ بہت بڑا احسان ہوگا۔ نہیں مفتی صاحب، اچھی قیادت سے مراد اگر تو آپ کی خاتم مطلب کہ نعوذ باللہ میرے خاکم بدن میرے منہ میں کہنا چاہیے آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو میرے خیال میں اچھی قیادت کی ڈیفینیشن کے اوپر دوبارہ سے غور کرنا چاہیے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب آج تک حلوے کی اس پلیٹ میں کہاں کسی پہ ذاتی کیا ذاتی حملہ اس کے اندر کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین قیادت ہے تو خاکم بدن میرے منہ میں وہ میری نظر میں غلط ہے۔ فضل الرحمان صاحب کی جوتے کی برابر بھی نہیں تمہارا عمران۔ میں عرض کرتا ہوں، نہیں اس کو اس پر معذرت کر دیں، اس کو کہتے ہیں معذرت کر دے۔ عدنان یہ ٹھیک نہیں کر رہا، یہ پرسنل کیا ہوتا ہے، ہم جب ذاتی حملہ نہیں کرتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی نظر میں بہترین قیادت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو خاکم بدن میرے منہ میں خاک، دیانتدار آدمی رہے گا۔ عثمان اپنے بڑوں کو بتاؤ، مولانا فضل الرحمان کی طرح لیڈر تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اوہ بھئی میں پیدا ہوئے ہوں گے نا، آپ کی نظر کی بات ہے، میری اپنی نظر ہے۔ ثابت کر سکے 8.5 سال سے آپ کی حکومت ہے اور آپ ہمت کر سکے کہ ایک پائی ثابت کرو، خلاف کھڑی ہے خود آدھی دنیا کہتی ہے عمران خان اچھا لیڈر، آدھی دنیا کے خلاف کھڑی ہے، آدھی دنیا کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل میں الرحمان آپ کی اس گفتگو کی مذمت کرتا ہوں اور عدنان سے کہتا ہوں کہ میں آئندہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ ان باتوں پر وہ اس کو واپس نہ لیں۔ میں ذاتی طور پہ معذرت چاہتا ہوں۔ کس بات پہ بھائی؟ پرسنل اٹیک نہیں، کس بات پہ؟ کون سا پرسنل اٹیک کیا میں نے؟ نہیں، اس کو بھی معذرت کرنی چاہیے نا۔ بھائی مجھے بتا دیں میں نے کیا پرسنل اٹیک کیا ہے؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب ہی بہترین قیادت کی جو ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے تو اس میں کیا غلط بات ہے بھائی؟ اس میں کون سی میں نے کوئی بات کر دی غلط؟ کس بات میں معذرت کروں؟ یہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ کی غلاظتوں کی داستان امریکہ کی عدالت سے لے کے ڈیچوں کو پھیلی ہوئی ہے، پھر آپ میرے ساتھ شو پہ بیٹھ کے کہا کہ اپنا پیشاب کرنے والی بات کی، آپ عمران خان کو قیادت کا احترام آپ کو کرنا پڑے گا عثمان، آپ کو قیادت کا احترام کرنا پڑے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کریں گے۔ آپ نے یہ مثال کیوں دی؟ ٹھیک مثال ہے۔ اب میں کہوں کہ عمران اس قابل نہیں کہ وزیر اعظم بن جائے یا وہ قیادت کرے، یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ مفتی صاحب کو دلائل نہیں ہوتے، آپ گالیاں دیتے ہو، الزام لگاتے ہو، یہ رویہ ختم ہونا لیکن اس سے چاہیے۔ قطع نظر میری نظر میں مفتی صاحب اپنا فضل الرحمان صاحب لیڈر نہیں ہے۔ اگر میں اس کا اظہار کر رہا ہوں تو کون سی غلط بات ہے؟ کس بات میں معذرت کروں میں؟ آپ عمران خان کو لیڈر نہیں مانتے کیا؟ آپ بے شک عمران خان صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے توہین نہیں کرنی، آپ نے ان کو وہ توہین نہیں کرنی، باقی باتوں کرو۔ اس میں کیا توہین ہے بھائی؟ میں کہتا ہوں کہ خاکم بدن میرے منہ میں خاک، مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست کی بہترین لیڈرشپ کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے، اس میں کون سی غلط بات ہے مجھے بتائیے؟ کون سی توہین ہو گئی ان کی؟ آپ کے ہاں وہ نہیں اترتے، میرے والا تمہارے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آدمی ایک ووٹ دے دے یا وزیر اعظم بنائے، وہ چپڑاسی بننے کے قابل نہیں ہے، تو پھر مجھے ایسا نہیں قابل ہوں تو آپ نہ ووٹ دینا جی۔ لیکن اس پہ نہ عمران خان کی کوئی توہین ہے آپ کی بات پہ، نہ فضل الرحمان کی توہین ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ وہ لیڈرشپ ٹائم ختم ہو گیا۔ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، ناظرین خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔